بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں اللہ تعالیٰ نے بہت برکت دی۔ اس میں بہت سے مرد اور عورتیں ہوئی۔ آدم علیہ السلام کی اولاد پھیل گئی اور تعداد میں بڑھ گئی۔ اگر حضرت آدم علیہ السلام آج واپس آئے اور اپنی اولاد کو دیکھے تو پہچان نہ سکے۔ اگر ان سے یہ کہا جائے کہ اے آدم یہ تیری اولاد ہے تو وہ بہت زیادہ حیران رہ جائے اور فرمائے سبحان اللہ، کیا یہ ساری میری اولاد ہے؟ کیا یہ ساری میری پود ہے؟ اولاد آدم علیہ السلام کی بہت بستیاں تھیں۔ انہوں نے اپنے لیے بہت سے گھر بنا لیے۔ وہ زمین میں ہل چلاتے، کھیتی باڑی کرتے اور زندگی بسر کرتے تھے۔ لوگ آدم علیہ السلام کے دین پر گامزن تھے۔ وہ اللہ کی عبادت کرتے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے تھے۔ لوگ صرف ایک ہی امت تھے، ان کا باپ آدم اور ان کا رب اللہ تھا۔ محترم ناظرین، لیکن ابلیس اور اس کی پود اس سے کیسے خوش ہوتی؟ کیا لوگ اللہ کی عبادت کرتے رہیں گے؟ کیا لوگ ایک ہی امت رہیں گے، آپس میں جدا جدا نہیں ہوں گے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ کیا آدم کی اولاد جنت میں داخل ہوگی اور ابلیس کی اولاد جہنم رسید ہوگی؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ ابلیس نے آدم کو سجدہ نہ کیا تو اللہ نے اسے دھتکار دیا اور اسے ملعون قرار دے دیا۔ کیا وہ آدم کی اولاد سے انتقام نہیں لے گا تاکہ وہ بھی اس کے ساتھ جہنم میں داخل ہو؟ یہ ہر صورت ہو کے رہے گا، یہ ہر صورت ہو کے رہے گا۔ محترم ناظرین، شیطان نے دیکھا کہ لوگوں کو بتوں کی عبادت کی طرف بلائے تاکہ وہ جہنم میں داخل ہو اور جنت میں کبھی بھی داخل نہ ہو سکے۔ شیطان جانتا تھا کہ اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا اور ہر چیز کو معاف کر دے گا جب وہ چاہے گا۔ شیطان نے ارادہ کیا کہ انہیں شرک کی طرف دعوت دے تاکہ وہ جنت میں کبھی بھی داخل نہ ہو سکے۔ لیکن اس کا کیا طریقہ ہو؟ لوگ تو اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اگر وہ لوگوں کی طرف جائے اور ان سے کہے بتوں کی عبادت کرو اور اللہ کی عبادت نہ کرو تو لوگ اسے گالی دیں گے اور اس کی پٹائی کریں گے۔ لوگ کہیں گے اللہ کی پناہ، کیا ہم اپنے رب کے ساتھ شرک کریں؟ کیا ہم بتوں کی پوجا کریں؟ بلا شبہ تو ایک شیطان مردود ہے، تو شیطان پلید ہے۔ محترم ناظرین، شیطان نے ایک دروازہ پایا جس کے ذریعے وہ لوگوں کے سروں میں داخل ہو سکتا تھا۔ کچھ اشخاص اللہ سے ڈرتے تھے اور رات دن اس کی عبادت کیا کرتے تھے اور اللہ کا بہت زیادہ ذکر کیا کرتے تھے۔ وہ اللہ سے محبت کرتے تھے اور اللہ ان سے محبت کرتا تھا اور ان کی دعائیں قبول کرتا تھا۔ لوگ ان اشخاص سے محبت کرتے تھے اور تعظیم بجا لاتے تھے۔ شیطان اس صورتحال سے اچھی طرح واقف تھا۔ یہ اللہ والے اشخاص فوت ہو گئے اور اللہ کی رحمت کی طرف منتقل ہو گئے۔ شیطان لوگوں کے پاس گیا اور اس نے ان اشخاص کا تذکرہ کیا اور کہا تم میں فلاں شخص کیسے تھے؟ انہوں نے کہا سبحان اللہ، وہ اللہ کے بندے اور اس کے اولیاء تھے۔ جب وہ دعا کرتے تو اللہ ان کی دعائیں قبول کرتا، جب اس سے مانگتے تو وہ ان کو عطا کرتا۔